کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آج تک کسی شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی نہیں سنائی. صحیح. دیٹ از انسپائرنگ بیکاز ایک دفعہ میرے جو مفتی صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, ان کے بارے میں جی یہ بات مشہور ہے, ان کے دل کی دھڑکن جو ہے نا, آواز آتی ہے اللہ اللہ کی. تو میں تو بھائیوں والی بہن ہوں, تو میں گھر جا کے اپنے بھائیوں کو بولا کہ ایسی بات ہے, تو میرے بھائی سارے ہنسے میرے اوپر. مطلب جھوٹ لگی آپ کو, مذاق لگا؟ مجھے نہیں لگا, میں تو اتنی انوسینٹ تھی, میں نے کہا اچھا اللہ والے ہیں, ہوتا ہوگا. میں نے کہا چلو آج کے بعد میں بھی پریکٹس کروں گی اللہ کی آواز نکالنے کی. لیکن میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب اس چیز کو ڈسکس کیا تو میرے بھائی ہنسے, انہوں نے کہا ہم تمہیں ثابت کر کے دیں گے کہ نہیں آتی. اور پھر ایک ہی بیان ہوا وہاں پہ جہاں پہ میرے بھائی پہلی اور آخری بار ان کی مجلس میں گئے, اور اتنا میرے بھائیوں نے وہاں پہ ایک جو فیک سا ڈرامہ نہیں ہوتا, انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا ہی نہیں دیکھے وہاں پہ. ہاں ایک اپنی ذات کی وہ ہے جی, مفتی کا یوں کر کے نام لو, آگے پیچھے یہ لگا کے آپ ان کا نام نہیں لے سکتے, اور پھر جب وہ ذکر یا وہ کر کے تو وہ اتنا باقاعدہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ وہ لٹرلی فیک لگتا ہے. تو اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. آپ نے بھی ایک کوٹ کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانیاں, جو ان کی باتیں ہیں, جو ان کے ملفوظات ہیں, جو بھی ہیں, وہ آپ کو کہانیاں لگتی ہیں یا آپ اس کو کسی اور اینگل میں لے کے جا رہی ہیں؟ یا اگر کوئی یہ کہے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف سے دوڑتے تھے اور دوسری طرف سے ان کی جو مریدنی تھی وہ اوپر سے نیچے گرتی تھی, وہ ایک دفعہ میں سپر مین کی کوئی مووی بھی دیکھ رہی تھی, اس میں بھی یہی سین تھا, ادھر لڑکی چھت سے نیچے گرتی ہے, ادھر سے سپر مین آیا اور ڈائریکٹ کیچ. دس از شٹ. آپ یہ واقعات شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جوڑیں گے ڈیفینیٹلی. یہ واقعہ سنا ہے آپ نے, کسی نے سنایا ہے؟ بالکل. کوئی ایک توبہ انجینئر صاحب نہ ہوتے تو ان کہانیوں کا بھی نہ پتہ چلتا. صحیح ہو گیا. خیر جسٹ لیو اٹ, یہ ٹاپک بہت فضول ہے. اچھا آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے میں صرف قرآن حدیث کو فالو کرتے ہوں, ڈیفینیٹلی. تو پھر آپ نے آپ کے ٹیچرز کہاں جائیں گے جنہوں نے پڑھایا آپ کو؟ مجھے میرا پوائنٹ دوبارہ میں وہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا ان پہ مت آنا, بڑی لمبی بحث ہے. توبہ مطلب کہ انہوں نے صحیح نہیں پڑھایا. صحیح تو چھوڑو, انہوں نے جو کیا اور جو چیزیں میں نے دیکھی, میں سوچ رہی تھی میں پھنس گئی ہوں, میں کہاں پھنس گئی ہوں. کیونکہ پتہ نہیں کیوں, شاید میرے فادر کی کوئی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ محنت کی ہے میرے اوپر کہ مجھے حق اور باطل بڑا جلدی دکھائی دینے لگ جاتا ہے. تو کوئی بندہ مجھے کہانی میں جلدی پھنسا نہیں سکتا. تو میرے استاد جب کہانیاں کرتے تھے نا تو میں ڈر جاتی تھی کہ یہ کہاں سے لاتے ہیں. ان کو چھوڑیں, ٹیچرز کو تو رہنے دیں.